السلام علیکم ویورز، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کی ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بڑے خوش ہیں کیونکہ الحمدللہ نہ صرف نابینا بچے میٹرک میں پاس ہوئے، ہمارے بینا بچے بھی 90% جو پنجاب کا رزلٹ ہے وہ پازیٹیو رہا، پاس ہوئے 90% بچے، صرف 10% بچے جو ہیں فیل ہوئے۔ یہ بڑی خوشائن چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، اور کہ ہمارے بچے اتنی دل جمی سے محنت کر رہے ہیں۔ میں ماں باپ سے گزارش کروں گا، سب سے پہلے تو ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے روشن مستقبل کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانیاں ہمیشہ زندگی میں عطا فرمائے۔ میں ماں باپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میٹرک کے بعد بچوں کی تعلیم چھڑا دیتے ہیں، خاص طور پہ جو لڑکے ہیں، بچے ہیں، ان کی تعلیم، کیونکہ معاشی پریشانیاں ہیں، مجبور ہو کے فیکٹریز میں ادھر ادھر بچوں کو ہم تعلیم کے لیے جاب کے لیے ڈال دیتے ہیں۔ یہ مجبوریاں اپنی جگہ پہ، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کامیاب معاشرہ بننا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تشدد ختم ہو جائے، آپ چاہتے ہیں چھینا جھپٹی ختم ہو جائے، چوری چکاری ختم ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ بدعنوانی ختم ہو جائے، تو بچوں کو علم اور علم سے آراستہ کریں۔ اگر بچے علم حاصل کریں گے تو یقین جانیں ان کے دل میں احساس ہوگا، جب احساس ہوگا کسی کی، پھر جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں ہوگی۔ میٹرک کا رزلٹ آیا، نابینا بچے پاس ہوئے۔ عبدالرحیم صاحب ایک ٹیچر ہیں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ہاں رحیم صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا رحیم صاحب، نابینا بچے الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کے اسٹوڈنٹس پاس ہوئے، 3 بچے پاس ہوئے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے لیے یہ ان کی کامیابی، ان بچوں کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، کیونکہ ہم نے ان بچوں کو پڑھا کے، ہم چاہتے ہیں یہ بچے اس قابل بنیں کہ کل کو یہ بچے بھی ہماری طرح تعلیم کو پھیلائیں۔ تو بس ان کی کامیابی اصل میں ہماری کامیابی ہے، ان کی کامیابی پر بہت خوشی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں الصفا کے انتظامیہ کو، اور ان بچوں کو، اور ان بچوں کے ماں باپ کو، جن کی توسط سے یہ بچے ادارے میں پہنچے، اور ان بچوں نے محنت کی، اور محنت کے نتیجے میں یہ بچے کامیاب ہوئے۔ رحیم صاحب، نمبر بڑے کم آتے ہیں نابینا افراد کے، اوورآل یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، نہ صرف گوجرانوالہ بلکہ لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، جو مجھے رپورٹس ملی ہیں، نمبر آپ لوگوں کے کم کیوں ہوتے ہیں نابینا کے لوگوں کے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نابینا بچے نے پیپر دینا ہے رائٹر کے تھرو، جی اس کو خود لکھنا نہیں آتا۔ اب اس بچے نے میٹرک کے ایگزام دینے، اس بچے کو 8 کلاس کا جو ہے وہ رائٹر ملے گا، جی، لیکن یہ بھی دیکھنا پڑتا کہ اس بچے کے لکھنے والے کی املا کیسے۔ جی جی، نابینا فرد ہے تو بولتے جانا، اس کا تو کام ہے بولنا، اس نے یہ تو نہیں چیک کرنا کہ وہ لکھ کیسے رہا۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو لکھنے میں پرابلم ہے تو وہ اس پرابلم کی وجہ سے، اور کسی وقت جو ہے وہ آبجیکٹیو جو ہے وہ، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ فل کہیں اور کرنا ہوتا ہے اور کہیں اور کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس میں پھر رائٹر کی وجہ سے ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہوگا، پھر کچھ پیپر رہ بھی جاتا ہوگا آپ کا۔ ظاہری بات ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے، اور ایکسٹرا ٹائم ملنے کے باوجود بھی وہ پیپر مکمل نہیں ہو پاتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر پھر کم آ جاتے ہیں۔ رحیم صاحب، بچے میٹرک کے بعد تعلیم جاری رکھیں نابینا افراد، تو کب ان کو نوکری مل جاتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے، اور میری خواہش صرف یہ ہے کہ یہ بچے تعلیم حاصل کریں۔ تو پروٹیسٹ کے نتیجے میں تو شاید ڈیلی ویجز یا کلاس 4 کے حد تک یہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہوں گے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے، اور جب تعلیم ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ بیچارے وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا، انہیں پڑھنا چاہیے، اور کم از کم جو ہے وہ ماسٹر لیول کی اگر ڈگری حاصل کریں تو پھر اچھی نوکری ملنے کے جو ہے نا وہ زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کا جو سلیبس ہے نابینا بچوں کا، اس میں اور جو عام بچے ہیں ان کے سلیبس میں کیا ڈیفرنس ہے؟ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جی، ہم یہی تو سب سے اچھی بات ہے کہ جو سلیبس جو ہے وہ عام بچے پڑھتے ہیں، جو چیزیں عام بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں کتابیں، وہی کتابیں جو ہے وہ نابینا افراد بھی پڑھتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ
بریل میں ہوتی ہیں کتابیں یا پھر ریکارڈنگ کے ذریعے ریکارڈنگ فارم میں، یہ صرف فرق ہے بس، باقی سیم ہے سب کچھ؟ باقی سب کچھ الحمدللہ سیم ہے۔ رحیم صاحب، وہ لوگ جو اصل میں ان بچوں کے ماں باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت، اگر ادارہ چل رہا ہے تو ان کی وجہ سے چل رہا ہے، اگر یہ بچے آج ایگزامز میں پاس ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، جو اس بلڈنگ کا رینٹ دیتے ہیں، جو اس بلڈنگ کا جو باقی یوٹیلٹی بلز ہیں وہ دیتے ہیں، یعنی اصل محور جو تعلیم کا، دیکھیں آپ پڑھاتے ہیں، آپ کے پاس بچے یہاں پہ موجود ہیں تو آپ پڑھا رہے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں تو بچے یہاں پہ موجود ہیں تو پڑھا رہے ہیں، جو بچے یہاں رہنے کا باعث بنے جو لوگ، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل مبارکباد کے مستحق وہی لوگ ہیں، اصل میں وہ لوگ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کو سدھار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی عطا کرے کہ انہوں نے ان بچوں کے لیے بندوبست کیا، وہ ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ صبح شام ان بچوں کے لیے جو ہے وہ ان کی کاوشیں جاری رہتی ہیں، اور ہماری ایک آواز پہ وہ جو ہے وہ ان بچوں کے لیے لبیک کہتے ہیں۔ تو اصل مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جن کی بدولت، جن کی وجہ سے بچے آج الصفا مرکز میں زیر تعلیم ہیں۔ بے شک، بہت شکریہ رحیم صاحب۔ تو الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت جن بچوں نے پیپر دیے ان میں 5 بچے اور 1 بچی تھی، ان میں سے ہمارا رزلٹ بھی تقریباً 90% رہا، ایک بچے کی سپلیاں آ گئیں کچھ، انشاءاللہ وہ بھی سپلیمنٹری میں پاس ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعلیم کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا اگر آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ شامل حال ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کے جو بچے ہیں ان کو اپنی منزل و مقصود پہ پہنچائے، ان کو علم کی جو ہے دولت سے مالا مال فرمائے، اور ان کو ہمیشہ کامیابی اور کامرانی سے مالا مال کرے، اور یہ بچے آگے جا کے اپنے ملک کا فیوچر بنے، روشن مستقبل بنے، اور والدین کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔